آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 53 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ قل کہہ دیجئے، انفقوا تم خرچ کرو، طوعا خوشی سے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، یعنی جو لوگ محض اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا جوئی کے لیے اور خوشی سے خرچ کرتے ہیں اور دل کے اس اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا وافر اجر عطا فرمائے گا اور ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ دل کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ انہیں خرچ کرتے ہوئے کوئی تردد یا پریشانی ہوتی ہے، نہ بعد میں کوئی پشیمانی۔ ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی پرفضا اور بلند مقام پر ہو۔ اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے دوگنا پھل دے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی کافی رہے۔ یہی حالت مومن کے عمل کی ہے، وہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے قبول فرمائے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زور کی محنت سے مراد زیادہ مال خرچ کرنا ہے، اور طلن کچھ شبنم سے مراد تھوڑا مال۔ طلن پر تنوین تقلیل کی وجہ سے کچھ شبنم ترجمہ کیا گیا ہے۔ سو اگر نیت درست ہے تو زیادہ خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے اور تھوڑا بھی کام آتا ہے، جیسے خالص زمین پر باغ ہے، جتنا مینہ برسے گا اس کا فائدہ ہے، بلکہ اوس بھی کافی ہے، اور نیت درست نہیں تو جس قدر زیادہ خرچ کرے ضائع ہے، کیونکہ زیادہ مال دینے میں دکھاوا بھی زیادہ ہے۔ جیسے پتھر پر دانہ کو جتنا زور کا مینہ برسے زیادہ نقصان پہنچائے۔ او یا کرہن ناخوشی سے، انفقو امر کا صیغہ، لیکن یہاں یہ تو شرط اور جزا کے معنی میں ہے، یعنی اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، یا یہ امر بمعنی خبر کے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو، اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب بھی نہ مقبول ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے، اور ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں ویسے ہی مردود ہے، اس لیے کہ وہاں قصد صحیح موجود نہیں ہے جو قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، یعنی دونوں باتیں برابر ہیں۔ لن ہرگز نہیں، یتقبل قبول کیا جائے گا۔ جدعان بن قیس نے رومی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا بہانہ کر کے جہاد پر جانے سے تو معذرت کر لی تھی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ البتہ میں مالی اعانت کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب دیا تم لوگ یہ مالی اعانت خوشی سے کرو یا مجبوراً کرو، یہ قابل قبول نہیں، یہ بھی تم اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ یہ تو واضح بات ہے کہ نافرمان یا منافق لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے کبھی صدقہ نہیں کرتے۔ وہ جب بھی کریں گے یا ریا کے لیے کریں گے یا مجبور ہو کر کریں گے، پھر ایسا صدقہ لینے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ منکم تم سے، انکم بے شک، تم ہی ہو، قومن لوگ، فاسقین
نافرمان۔ فرمایا انکم کنتم قوما فاسقین، عمل کی قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے جو تم میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ یعنی منافق ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تو تیار نہ تھے، مگر یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ اس جہاد اور اس کی صحیح سے بالکل کنارہ کش رہ کر مسلمانوں کی نگاہ میں اپنی ساری وقت کھو دیں اور اپنے نفاق کو اعلانیہ ظاہر کر دیں۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم جنگی خدمت کو انجام دینے سے تو اس وقت معذرت چاہتے ہیں، لیکن مال سے مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جدعان بن قیس سے مال خرچ کرنے کی بابت جو کہا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ بے اعتقاد کا مال قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل شان کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ کہلاتا ہے۔ قرآن و سنت میں صدقہ کے بے حد فضائل اور فوائد مذکور ہیں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر صدقہ سے متعلق چند اہم باتیں ذکر کی جاتی ہیں جنہیں اس نیک عمل کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، نیت کی درستگی۔ ہر نیک عمل کے وقت نیت کا درست ہونا ضروری ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس نیک عمل سے اللہ راضی ہو جائیں، دنیاوی شہرت اور ریاکاری وغیرہ سے انسان کو خود بچائے، ورنہ نیک عمل کے باوجود اللہ کے ہاں عذاب ہوگا۔ حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں بظاہر نیک اعمال کی ہوں گے، لیکن قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے وہ کام اللہ کو راضی کرنے کی بجائے دنیاوی شہرت کے لیے کی ہوں گے۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مال میں وسعت اور فراخی عطا فرمائی ہوگی اور مال کی اکثر اقسام اس کو دی ہوں گی، اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دکھلائیں گے جسے وہ پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس شخص سے پوچھیں گے تو نے اس کے لیے کیا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں خرچ کرنا آپ کو پسند ہو اور میں نے وہاں آپ کو راضی کرنے کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہاں تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور اس کا چرچا ہو چکا، دنیا میں لوگوں نے تجھے سخی کہہ لیا، اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ ایسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ نمبر 2، حلال مال صدقہ کریں۔ مفہوم آیت، اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کی وجہ سے تم اسے آنکھیں جھکائے بغیر نہ لے سکو، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ کی ذات ایسی بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف بالآخر اسی کی طرف ہی لوٹ کر آتی ہے۔ نمبر 3، عمدہ اور پسندیدہ مال صدقہ کریں۔ مفہوم آیت، کبھی بھی تم نیکی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ نمبر 4، پہلے مستحق رشتہ داروں کو صدقہ دیں۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینے کا ایک ثواب ہے، جبکہ مستحق رشتہ دار کو صدقہ دینے کا دگنا ثواب ہے، صدقے کا اور صلہ رحمی کا۔ نمبر 5، صدقہ سے بیماریوں کو بھگائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ نمبر 6، مخفی اور اعلانیہ صدقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چپکے سے صدقہ کرنا رب تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے اور اعلانیہ صدقہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے۔ نمبر 7، اعلانیہ بہتر اور مخفی زیادہ بہتر۔ مفہوم ہے صدقات کو اگر تم ظاہر کر دو گے تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف فرما دیں گے، اور تمہارے کاموں کی اللہ کو خوب خبر ہے۔
نمبر 8، حالت کے پیش نظر اعلانیہ صدقہ دونوں طرح سے کرنا درست ہے۔ ظاہر کر کے بھی کیا جائے تو اس میں حرج نہیں، اور چھپا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ظاہر کر کے دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ باقی لوگوں میں بھی اس کی ترغیب اور شوق پیدا ہو، اور وہ بھی نیکی کی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ کی رضا کو فراموش کر کے اپنی بڑائی، برتری اور شہرت کی خاطر ایسا کرنا ریا کہلاتا ہے، دکھاوا کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے کھلم کھلا صدقہ کرنے کی مذمت نہیں بلکہ تعریف فرمائی ہے۔ اس لیے خوش طبیعت دینی اسرار رموز سے ناواقف لوگوں کے اس دھوکے کا شکار ہرگز نہ ہو کہ کھلم کھلا صدقہ کرنے سے ثواب نہیں ملتا۔ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص علی الاعلان صدقہ کرتا ہے اور اس کی جائز مقاصد کے پیش نظر مناسب تشہیر بھی کرتا ہے تاکہ اور لوگوں میں شوق پیدا ہو یا مال دینے والوں کو یقین ہو جائے کہ ان کا دیا ہوا مال مستحق لوگوں تک پہنچ رہا ہے، تو یہ عمل ہرگز شریعت کے خلاف نہیں۔ نمبر 9، صدقہ ضائع نہ کریں۔ مفہوم آیت: اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر جس کو صدقہ دیا ہے اسے تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ موجودہ حالات میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مخیر لوگ دل کھول کر صدقہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سب کے اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کو صدقہ دیتے وقت اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ کسی کو معمولی چیز دیتے وقت بھی اس کی تصویر بنواتے ہیں اور اسے سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں۔ بعض مرتبہ کوئی چیز دیتے وقت کئی لوگ اس کی تصویر بنوانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ گھٹیا حرکت ہے، اسی وجہ سے مستحق لوگ صدقہ لینے نہیں آتے۔ نمبر 10، صدقہ میں دینی مکاتب کو نہ بھولیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے مخاطب، تیرا کھانا صرف دین اور متقی لوگ ہی کھائیں۔ عام خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی وبائی صورتحال کی وجہ سے آنے والے معاشی بحران سے غریب، مسکین، خصوصاً دیہڑی دار طبقے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، واقعتاً ایسا ہی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ ان حالات کا اثر دینی مکاتب پر بھی بہت بری طرح پڑتا ہے، اور دینی مکاتب میں طلباء جو اس معاشرے کا اساس اور سرمایہ ہیں، ان کی تمام بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، جن میں کھانا، رہائش، لباس، کتب، علاج، معالجہ، وظائف وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اساتذہ عملہ کی ماہانہ تنخواہیں، راشن، یوٹیلیٹی بل، تعمیرات وغیرہ جیسے اخراجات بھی عشر، زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سے پورے کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم منافقانہ خصلوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمیں بھی اپنی ذات عالی پر بھروسہ اور توکل کرنے والا مسلمان بنا دیجئے۔ یا اللہ کریم جتنے حقوق تیری مخلوق میں ہم پر ہیں، یا الہی ان سب کو ہماری طرف سے ان کے حقوق ادا کر دیجئے، بلکہ ان کے حقوق سے اور بڑھ کر ان کو زیادہ دے دیجئے، اور ہمیں ان سے معاف کرا دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔